تو عوام میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ ہے۔ بعض لوگ تو مجھ سے ایسے مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے، جی ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کاروبار اس جیسے ناپاک مہینے میں شروع کر لیں؟ کوئی کہتے ہیں جی ہم نے شادی کی تاریخ رکھنی ہے، شادی تو بعد میں کریں گے لیکن اس مہینے میں اگر تاریخ رکھ دیں تو کہیں طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ یعنی عجیب قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا، 2-4 دوستوں نے عجیب باتیں پوچھی۔ میں نے انہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشرکوں کے جاہلانہ توہمات تھے، تو اللہ کے رسول نے خود اعلان فرمایا لا سفرا ولا طیارہ لا عدوہ ولا حامہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کی بدشگونی پکڑنا، اس طرح کے فعال سمجھنا، اس طرح کے مہینوں کو، سفر کے مہینوں کو خصوصاً برا اور نحوست زدہ سمجھنا، اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی چیل یا جیسا پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا یا الو کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتے بس اس مہینے اس گھر والوں کی بربادی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا حامہ، ایسی کوئی بات بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ اور سفر کے مہینے میں تو اسلام نے کامیابیاں بتائی ہیں، نقصان نہیں بتائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے کا نام ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک صفت ہے۔ محرم الحرام، یعنی محرم عظمت اور عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں ہے؟ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب، عزت و احترام۔ شعبان المعظم، رمضان المکرم یا رمضان شریف، اس طرح کی بات کرتے۔ تو سفر کے مہینے کو کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ ظفر کامیابی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں فوج، ظفر، موج۔ تو ظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ تو اسلام تو اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی ترتیب نعوذ باللہ ناکامیوں کی، نحوست کی، خباثت کی، کوئی بدفعلی کی، بدشگونی کی، یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تصورات نہیں ہیں، اسلام کے اپوزٹ باتیں۔ دوسری بات، اللہ نہ کرے کسی نے کاروبار شروع کیا مثال محرم میں اور ختم ہو گیا اس کا، تو اس وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ تو غلط نہیں ہوگا۔ یا کسی نے شادی کی تاریخ رکھی رمضان میں اور وہ شادی چلنے سے کی تو کیا کہیں گے؟ بھئی رمضان مبارک غلط تھا۔ تو کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ نحوست کی باتیں پکڑنا شروع کر دیں۔ ہر مہینے کو بندہ اپنے زاویے سے سوچے تو اس کو اپنے زاویے کے اعتبار سے اچھا بھی لگے گا، برا بھی لگے گا۔ محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ تو ہے، لیکن کیا شہادت میں جدائی نہیں ہے؟ تو پھر چلو محرم میں بھی شادی چھوڑ دیں، محرم میں بھی کاروبار شروع کرنا چھوڑ دیں، محرم میں بھی کوئی نیکی کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلو بھئی اب سفر ہے، سفر کو ویسے ہی لوگ منحوس کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اچھا اگلا مہینہ ربیع الاول ہے، آپ کہیں گے ربیع الاول میں اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں، تو یہ بھی تو لکھا ہوا ہے علیہ السلام کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ یہ مہینہ وہ ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے تعلق، یعنی دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت میں لے گیا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا پھر ربیع الثانی ہے، اس میں وہ دودھ والی وہ جو 11ویں شریف کے دودھ کے چکر ہیں اس حساب سے وہ بھی کیا۔ پھر جمادی الاول جمادی الثانی رہ جائے گا تو اس کا معنی جمود سے ہے، لہذا اس میں تو بالکل چیز خراب ہو جائے گی، تو یہ بھی چھوڑ دیں۔ دوسرا مہینہ جمادی الثانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اسے بھی چھوڑ دیں۔ اچھا ابھی اگلا مہینہ شعبان ہے، اب شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں بھی چند باتیں کر دیں گے لوگ، بھئی یوں ہوا تھا، اس میں اس صحابی کی شہادت، اس میں اس اہل بیت کی وفات، اس کی پیدائش۔ اچھا پھر رمضان میں، اس میں تو روزہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اچھا میں بہت حیران ہوں، شوال کے مہینے کو اور ذوالقعد کے مہینے کو
میں نے دونوں باتیں عوام سے سنی ہیں. ان میں ایک مہینہ کہتے ہیں خالی. کسی سے پوچھو بھئی یہ خالی کیوں ہے؟ یہ رمضان ہے، شوال ہے، خالی ہے اور ذوالحجہ ہے. خالی کا مطلب یہ کوئی لفافہ ہے جو اس کو خالی کر دیں یا اس کو بھر لیں، کوئی تھیلا ہے، کوئی بیگ ہے. یہ عوامی توہمات ہے، اس کا کوئی اسلام سے واسطہ نہیں ہے. اچھا پھر ذوالحجہ ہے. ذوالحجہ کو آپ تو کہیں گے بھی بقرہ عید ہے، اچھا مہینہ ہے. تو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلی تھی، ٹھیک ہے وہ چھری چل کے بقرہ ہی ذبح ہوا تھا، لیکن باپ نے بیٹے کے لیے قربانی کے معاملات، تو پھر کسی مہینے میں نہ کاروبار شروع کر سکے گا بندہ، نہ کسی مہینے میں شادی کر سکے گا، نہ کسی مہینے کو اچھائی سمجھ سکے گا. تو یہ اپنے توہمات ہیں، اس سے بچیں. یہ وہی مثال ہے، ایک لڑکا تھا بالکل نلائق بھانڈا قسم کا، نہ پڑھتا تھا نہ ادھر نہ ادھر، نہ اسے کوئی پوچھ گچھ تھی. اس سے کسی نے پوچھا سناؤ کلاس میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے زبردست پڑھائی چل رہی ہے. استاد آتے ہیں؟ کہا جی استاد بھی آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. کہا کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہفتے میں 7 دن ہے، 3 دن ہم نہیں جاتے، 3 دن استاد نہیں آتا، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی. تو اس نے تو کوئی اپنے لیے بچایا بھی نہیں ہے نا، کوئی جگہ میں بچا کے اپنے پاس رکھ لو. یہ توہمات جو ہمارے اندر شروع ہو گئے ہیں، اس مہینے میں نوزت ہے، اس مہینے میں فساد ہے، اس مہینے میں یہ ہو گیا ہے، اس مہینے میں شروع کریں یہ ہو گیا ہے. تو پیچھے اسلام میں کوئی دن بچتا ہے جس مہینے میں کوئی اسلام کا شہید نہ ہو، کسی صحابی یا اہل بیت کا دنیا سے جانا یا آنا نہ ہو، یا کسی مہینے میں کوئی مصیبت یا اسلام پر کوئی سختی یا آلام کا واسطہ نہ پڑو؟ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی آبیاری بھی شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کیا سے کیا